سامعین کو سلام۔ آج کے اس سیشن میں ہم جس موضوع کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ ایک بہت ہی گہری اور دل کو چھو لینے والی تلاش کے بارے میں ہے۔ مطلب اس عارضی دنیا میں ایک ایسے سچے اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والے ساتھی کی تلاش جو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بالکل، ایک ایسا تعلق جو ٹوٹنے والا نہ ہو، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل اور نہ ٹوٹنے والا تعلق آخر ہوتا کیسا ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس گفتگو کا آغاز کسی روایتی انداز سے کرنے کے بجائے ہم غزہ کے موجودہ حالات سے جڑی ایک انتہائی بے بس کر دینے والی کہانی سے کریں۔ وہ کہانیاں تو ویسے انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہیں، بتائیے۔ ذرا تصور کریں، حالات کی خرابی اور اس جنگ کے سائے میں ایک ماں اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے آدم کو اپنے سے دور اس کے ماموں کے پاس بھیج دے۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جو میرا ماننا ہے کہ کسی بھی والدین کے لیے دنیا کا سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ مطلب اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اسے اپنی ہی آنکھوں سے دور کر دینا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کہانی میں اس ماں کی جو بے بسی ہے نا، وہ صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ فون پر اپنے روتے ہوئے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آدم، تمہارے ماموں نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، کیا ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی تھی؟ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، وہ کہتی کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسا کرنا ہی پڑے گا؟ وہ بچے کو مستقبل کا واسطہ دیتی ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اسے احساس ہوگا کہ ایک ماں کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے کہتی ہے کہ وہاں سمندر ہے، تم خوش رہو گے، تم تو ایک بہادر مرد ہو۔ لیکن دوسری طرف وہ معصوم بچہ بس رو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک بچے کو اس وقت منطق سمجھ نہیں آتی، اسے صرف اپنائیت چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، وہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے ماما سے بات کرنی ہے، مجھے صرف ماما چاہیے۔ اور پھر اچانک فون کی لائن کٹ جاتی ہے، بچہ چلاتا ہے، نیٹ ورک غائب ہو گیا، ماما آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور یوں وہ رابطہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر واقعی دل دہل جاتا ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو یہ محض ایک فون کال کٹنے کا دکھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرا اور تکلیف دہ استعارہ ہے۔ استعارہ؟ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو رابطے ہیں، جو نیٹ ورک ہیں، وہ کس قدر غیر یقینی اور نازک ہوتے ہیں۔ ہماری دنیاوی زندگیاں اور ہمارے انسانی رشتے بالکل اسی موبائل نیٹ ورک کی طرح ہیں، جو بظاہر بہت مضبوط نظر آتے ہیں لیکن ایک لمحے میں غائب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو ساری بنیادی ہلا دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا واقعی انسانوں کے بنائے ہوئے یہ نیٹ ورک، یہاں تک کہ ہمارے خون کے رشتے بھی اتنے کمزور ہیں؟ ہم تو ہمیشہ یہی ماننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا ہر ساتھی محض حالات اور وقت کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی وہ تعلق صرف وقتی ہوتا ہے؟ بالکل۔ اب جیسے ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمارے اسکول کے دوست بنتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دفتر کے ساتھیوں سے ہمارا تعلق اس وقت تک مضبوط رہتا ہے جب تک ہم ایک ہی جگہ نوکری کر رہے ہوں۔ اسے آپ ایک ہوائی جہاز کے سفر کی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، ہوائی جہاز کے سفر کی طرح کیسے؟ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا مسافر کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کا ہمراز بن جاتا ہے، آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، لیکن منزل پر پہنچتے ہی وہ اپنی راہ لیتا ہے اور آپ اپنی راہ۔ کوئی بھی انسان جس پر ہم انحصار کرتے ہیں وہ اتنا ہی عارضی ہوتا ہے جتنا وہ وقت جس نے ہمیں ملوایا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جنت جیسی مکمل جگہ پر بھی، جہاں ہر نعمت موجود تھی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یہ طلب ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یعنی ساتھی کی طلب تو انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ لیکن دنیا کا معاملہ تو جنت سے بہت مختلف ہے۔ یہاں تو ہر چیز، ہر رشتہ عارضی ہے۔ تو کیا کوئی ایسا اصول یا کوئی بات ہے جو ہمیں اس عارضی پن کے ساتھ جینا سکھائے؟ بالکل ہے، اور اس عارضی پن کو سمجھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک بہت ہی گہری نصیحت موجود ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک بڑی زبردست بات فرمائی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا، جس سے چاہو محبت کرو، آخرکار تمہیں اس سے جدا ہونا ہے۔ یہ الفاظ سننے میں بظاہر بہت سادہ ہیں، لیکن ان میں ایک بہت تلخ حقیقت چھپی ہے۔ جس سے چاہو محبت کرو، آخرکار تمہیں اس سے جدا ہونا ہے۔
یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ جی ہاں، آپ اس دنیا میں کتنی ہی شدید محبت کیوں نہ کر لیں، ایک وقت ضرور آئے گا جب موت یا بدلتے ہوئے حالات آپ کو الگ کر دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اسی حقیقت کو ایک بہت خوبصورت تشبیہ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا سایہ بھی اندھیرے میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ واہ، اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل، لیکن جس ذات نے اس سائے کو بنایا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ذرا روکیے، یہ بات سننے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خوفناک بھی ہے۔ ہمارا اپنا سایہ جو بظاہر ہمارے جسم کا حصہ معلوم ہوتا ہے وہ بھی روشنی کا محتاج ہے۔ جب حالات کا اندھیرا چھاتا ہے تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ اور بھی سچ لگتا ہے۔ کوئی دوست آپ سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور پھر مشکل پڑنے پر واٹس ایپ پر 3 دن تک آپ کے پیغام کا جواب نہیں دیتا۔ انسانی ہمیشہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر اس سفر میں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس سچے ساتھی کو پہچانا کیسے جائے؟ اس کا بہترین جواب ہمیں اس دعا میں ملتا ہے جو ہم عام طور پر سفر پر جاتے وقت پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، اے اللہ، تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے گھر والوں کا نگہبان۔ صحیح، وہ دعا جو سواری پر بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ جی، اب علماء کرام اس دعا کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ محض ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی دعا نہیں ہے، اسے انسان کی زندگی کے مکمل سفر پر منطبق کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہگیر۔ ہاں، راہگیر جو ایک جگہ رکتا نہیں ہے۔ بالکل، جب آپ خود کو ایک مسافر سمجھیں گے نا تو آپ دنیاوی رشتوں پر حد سے زیادہ انحصار نہیں کریں گے۔ آپ کا سارا دھیان اس اصل ساتھی کی طرف رہے گا جس نے یہ راستہ تخلیق کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن دیکھیں نا، دنیا کے جو رشتے ہیں وہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں جن کی ہمیں فوری ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً امام غزالی کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے کہ انسان دوستی کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے آخر کیا نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ امام غزالی نے اس انسانی نفسیات کو بہت باریک بینی سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر دوستی کے پیچھے 3 بنیادی محرکات ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان تنہائی سے ڈرتا ہے اور اسے اپنا وقت بانٹنے کے لیے کوئی چاہیے۔ کوئی بات سننے والا ہو۔ جی، اور دوسرا محرک یہ ہے کہ اسے تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا وفادار ساتھی جو اسے دھوکہ نہ دے۔ اور تیسرا کہ مشکل وقت میں فوراً مدد کو پہنچنے والا کوئی ایسا فرد ہو جسے پکارتے ہی وہ حاضر ہو جائے۔ یہ تینوں چیزیں تو واقعی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل ہیں، لیکن امام غزالی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ تینوں خوبیاں، یعنی ہر وقت موجود ہونا، مکمل تحفظ فراہم کرنا اور مشکل میں فوری مدد کرنا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ کیونکہ انسان تو ہر وقت موجود نہیں رہ سکتا نا۔ بالکل نہیں، اور حدیث قدسی اس بات کی گواہی دیتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ پاؤں۔ ذرا سوچیں، دنیا کا کون سا ایسا دوست ہے جس سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو کسی سگنل یا نیٹ ورک کی ضرورت نہ ہو؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم عموماً انسانوں میں ان خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں، مگر کوئی بھی انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ استحکام یا مستقل مزاجی دنیا میں ناپید ہے۔ اگر کوئی شخص رحم دل ہے تو ضروری نہیں کہ وہ غصے میں بھی رحم دل رہے۔ ہاں، انسانوں کے موڈ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بڑی دلچسپ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جب میں اس موضوع کے بارے میں تھوڑا مطالعہ کر رہی تھی تو اللہ کے ایک نام البر کا ذکر بار بار آیا۔ بر کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاج اور بھلائی کا سرچشمہ۔ جی، البر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی میں لفظ بر کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ہے زمین یا خشکی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ نیکی اور بھلائی کے نام کا خشکی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کہ زمین کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ زمین کے بالکل الٹ سمندر ہے، جسے عربی میں بحر کہتے ہیں۔ اوہ، سمندر جو لہروں کی طرح بدلتا رہتا ہے، جس میں طوفان آ سکتا ہے، جو انسان کو ڈبو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی دنیا کے لوگ اور ان کے رویے بالکل اس سمندر کی طرح ہیں جن پر بھروسہ کرنے سے انسان بے یقینی کا شکار رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کی ذات البر ہے، یعنی اس مضبوط اور ٹھوس زمین کی طرح جس پر ہم پوری تسلی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ تشبیہ درست ہے؟
اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ خشکی کا اصل مطلب ہی استحکام ہے۔ ہم عام زندگی میں بھی جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری زندگی کی چٹان ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہلے گا نہیں۔ بالکل۔ قرآن مجید میں بر کا تصور اسی مضبوطی سے جڑا ہے۔ نیکی محض کسی خاص سمت میں منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مضبوط ایمان لانے اور پھر اس ایمان کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔ اپنے مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا بر ہے۔ اور میرا خیال ہے اس میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی شامل ہیں۔ بالکل، جیسے والدین کو اف تک نہ کہنا، یہ بر الوالدین کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات البر ہے کیونکہ وہ اپنی مہربانی میں کبھی تبدیلی نہیں لاتا۔ وہ ہماری طرح متلون مزاج نہیں ہے۔ یہ بات ماننے میں تو واقعی بہت سکون ملتا ہے کہ وہ ایک مضبوط زمین ہے۔ لیکن اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں، جب ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہو، بیماریاں ہوں، معاشی نقصان ہوں، تب یہ کیسا تحفظ ہے؟ انسان کے ذہن میں یہ سوال آنا فطری ہے۔ ہاں، انسان تو یہی سوچے گا نا کہ اگر میرا ساتھی واقعی طاقتور ہے تو وہ مجھے ان تمام تکالیف سے کیوں نہیں بچا رہا؟ ہم اس حفاظت کو آخر کیسے سمجھیں؟ اس اہم سوال کا جواب اللہ کے ایک اور نام الولی میں پوشیدہ ہے۔ الولی کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور سرپرستی کرنے والا دوست۔ لیکن یہ حفاظت ہماری دنیاوی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ لفظ ولی کی جو لسانی جڑ ہے نا، وہ الولیت ہے، جس کا مطلب ہے وہ زین جو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھی جاتی ہے۔ گھوڑے کی زین؟ جی، اب ذرا زین کا تصور کریں۔ یہ گھوڑے کی پیٹھ سے بالکل چپکی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا گھوڑے کو ہمیشہ وہ زین پسند آتی ہے؟ وہ تو اسے ایک بوجھ محسوس کرتا ہوگا جو اس کی آزادی کو محدود کر رہا ہے۔ بالکل، گھوڑا اسے ناپسند کر سکتا ہے، اسے اس سے چڑ ہو سکتی ہے، لیکن وہ زین دراصل سوار کی حفاظت اور گھوڑے کی درست رہنمائی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے کو جنگل میں اس کی مرضی پر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی کھائی میں گر کر اپنی جان گنوا سکتا ہے۔ یعنی وہ قید دراصل اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ 100%۔ ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی ہر وقتی تکلیف سے بچا لے گا تاکہ آپ ہمیشہ آرام دہ بستر پر رہیں، بلکہ وہ آپ کو اس راستے پر چلائے گا جو آخرت اور آپ کے انجام کے لحاظ سے محفوظ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے جھوٹے سہاروں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے عروۃ الوثقی کو پکڑ لیا، یعنی ایک ایسی مضبوط رسی جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اللہ وہ ذات ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اس پر انحصار کرے۔ بے شک، مطلب یہ حفاظت اس حد تک جاتی ہے کہ وہ ذات آپ کی آنکھ اور کان بن جاتی ہے۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں، کیا کوئی ایسی عملی مثال ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ زندگی میں ایک کے بعد ایک دکھ ملنے کے باوجود یہ رشتہ قائم رہتا ہے اور یہ رہنمائی مسلسل جاری رہتی ہے؟ اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ ہے۔ اگر آپ ان کی کہانی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں کیسے کیسے چہرے اور کیسے کیسے حالات بدلے۔ ہاں، ان کی زندگی تو مسلسل آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بالکل۔ ابتدا میں ان کے پاس ان کے انتہائی شفیق والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کی محبت ان سے چھین لی گئی۔ پھر وہ حاسد بھائی سامنے آئے جنہوں نے خون کے رشتے کے باوجود انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اور پھر وہ قافلہ آیا۔ جی، مسافروں کا ایک قافلہ آیا جس نے انہیں نکالا تو صحیح، لیکن پھر غلام بنا کر بیچ دیا۔ پھر ایک طاقتور مالک اور اس کی بیوی کا سامنا ہوا جس نے ان پر تہمت لگائی اور قید خانے میں پہنچا دیا۔ وہاں انہیں نئے ساتھی ملے اور آخرکار طویل آزمائشوں کے بعد وہ لوگ آئے جو تخت پر بیٹھنے کے بعد ان کے ماتحت تھے۔ یہ تو واقعی جذباتی اتار چڑھاؤ کی ایک انتہا ہے۔ مطلب مسلسل نئے لوگ آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے مسلسل دھوکہ، جدائی یا بے رخی مل رہی ہے۔ مگر ان تمام بدلتے چہروں، ان اندھیروں اور طوفانوں میں صرف ایک ذات تھی جو ان کے ساتھ مستقل اور ثابت قدم رہی، اور وہ الولی تھا۔ جو ہر حال میں ساتھ تھا۔ بالکل، وہ ہر قدم پر ان کی رہنمائی کر رہا تھا، چاہے وہ کنواں ہو، مصر کا بازار ہو یا قید خانہ۔ اور اسی احساس کی وجہ سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور وہ تخت پر موجود تھے تو انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھے۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے،
یعنی والد کی قربت بھی ایک وقت کے لیے چھٹ گئی تھی، لیکن الولی ہمیشہ ساتھ رہا۔ کیا بات ہے! اور ایک بات یاد رکھیں، ولی کا یہ درجہ کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے۔ مشہور دانا بزرگ حسن بصری کا قول ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے ولی بن کر مت رہو، جبکہ تنہائی میں تم اس کے دشمن بن جاؤ۔ یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ ہاں، یہ رشتہ تو رات کے اندھیرے میں استوار ہوتا ہے، جب انسان سب سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے وطر کی دعا میں ہم خاص طور پر مانگتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کی تو نے سرپرستی کی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ایک سرپرست، ایک ولی تو بعض اوقات بہت سخت اور دور دور بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ کیا اس رشتے میں وہ اپنائیت اور نرمی موجود ہے جو ہم ایک گہرے ہمراز دوست سے مانگتے ہیں؟ کیا اس دوستی کا کوئی اور بھی زاویہ ہے؟ بالکل ہے، اور اس کا جواب ہمیں دوستی کے سب سے اعلیٰ درجے میں ملتا ہے، جسے خلا یعنی خلیل کا مقام کہا جاتا ہے۔ خلیل یعنی گہرا دوست۔ جی، اور یہ اتنا خاص درجہ ہے کہ یہ صرف انبیاء کے حصے میں آیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنا خلیل بنا سکتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بناتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ان کا خلیل ہے۔ اب گو کہ ہم عام انسان خلیل کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کی صفت نرمی کو ہم اس کے ایک اور بہت خوبصورت نام الرفیق کے ذریعے جان سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا۔ بالکل، الولی آپ کے معاملات کو سنبھالتا ہے، جبکہ الرفیق اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ یہ معاملات کیسے سنبھالتا ہے، یعنی انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ۔ لیکن اس نرمی کی عملی تعریف کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا نرمی کا مطلب کمزور پڑ جانا یا معاملات کو بس ڈھیلا چھوڑ دینا ہے؟ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ نرمی کا مطلب کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک مرتبہ کچھ اہل کتاب کا گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے سلام کرنے کے بجائے شرارت سے کہا السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ استغفر اللہ، یہ تو کھلی اشتعال انگیزی تھی۔ جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتہائی پرسکون اور مختصر جواب دیا، وعلیکم، یعنی تم پر بھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو وہیں موجود تھیں، اور جو ان کی فطرت تھی، ظاہر ہے انہیں تو شدید غصہ آیا ہوگا۔ کوئی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بد دعا دے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ یقیناً انہیں شدید غصہ آیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور بد دعا دی، لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، آرام سے اے عائشہ، اللہ رفیق ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ واہ، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ رفق یا نرمی کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ جب آپ کو سختی کرنی پڑے یا کڑے حالات سے گزرنا پڑے تو وہ عمل بھی کتنے متوازن اور حکمت بھرے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی غصے کے وقت بھی ہوش نہ کھونا۔ بالکل، الرفیق وہ ساتھی ہے جو آپ کے راستے سے اگر مشکل پہاڑ کو نہ بھی ہٹائے تو وہ آپ کے قدموں کو اتنی ہمت اور نرمی دے دیتا ہے کہ وہ سخت سفر بھی آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ کتنا دل فریب پہلو ہے، اور اسی رفاقت کا ذکر ہمیں سیرت کے اس آخری باب میں بھی ملتا ہے، جب دنیا کا سب سے بہترین انسان اپنے دنیاوی سفر کے بالکل آخری لمحات میں تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آرام فرما تھے اور ان کے ساتھ مسواک بانٹ رہے تھے۔ جی، وہ بہت ہی محبت بھرے لمحات تھے۔ کسی بھی انسان کے لیے اپنی سب سے پیاری زوجہ اور بہترین ساتھی کے ساتھ گزرنے والے وہ لمحات کتنے پرسکون ہوں گے، لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ اس وقت بھی ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ان آخری لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں اور زبان پر الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ تو ہی سب سے اعلیٰ ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی بہترین محبت اور صحبت میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی روح اس بلند ترین ساتھی کی قربت کے لیے بے چین تھی، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رفاقت زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ یعنی موت کے بعد کا سفر؟ جی، جب جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، لوگ قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں، اور جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کے بقول انسان کا سایہ بھی اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے، تب بھی وہ انسان اکیلا نہیں ہوتا۔
ہاں، اسی لیے ہم قبر کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، قبروں کی تنہائی اور گھبراہٹ میں ہماری وحشت کو دور فرما۔ بالکل، اور قیامت کے اس ہولناک دن جب قرآنی آیات کے مطابق انسان اپنے سگے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، اس دن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ ہاں، جب ہر طرف افراتفری ہوگی اور لوگ اپنی جانیں بچانے کی فکر میں ہوں گے، اللہ کے یہ دوست عرش کے سائے میں مکمل سکون سے ہوں گے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا ولی، جب دنیا دور ہو جائے تو میرا قریبی دوست بن جا، یا بر، مجھے اپنی بھلائی کی زمین پر مضبوط رکھ، اور یا رفیق، میری روح کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، تو دراصل ہم اس نہ ٹوٹنے والے رشتے کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اور اللہ کے ہی ہیں سب سے اچھے نام، تو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ بالکل، یہی وہ اصل پکار ہے۔ تو آج کے سیشن کو ہم سامعین کے لیے ایک ایسے سوال پر چھوڑتے ہیں جو شاید ہم سب کو سوچنے کا ایک نیا اور بہت گہرا زاویہ دے گا۔ ضرور بتائیے۔ اگر ہمارے یہ انسانی رشتے، ہماری یہ دنیاوی دوستیاں اور ان کا بار بار ٹوٹنا یا ہمیں مایوس کرنا محض اس لیے ہے تاکہ ہم اس کامل، کبھی نہ چھوڑنے والے ساتھی یعنی اللہ کی دوستی کی اہمیت کو سمجھ سکیں، تو پھر جب کوئی دنیاوی دوست ہمیں تنہا چھوڑتا ہے تو کیا ہمیں واقعی اداس ہونا چاہیے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یا کیا ہمیں اسے ایک بہترین موقع سمجھنا چاہیے اس ذات سے دوبارہ جڑنے کا جس کا نیٹ ورک کبھی خراب نہیں ہوتا اور جس کا رابطہ کبھی نہیں کٹتا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا مقام ہے۔ ہم سب سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کی اس گہری گفتگو، اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ جی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کے دلوں تک پہنچی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سب کو یاد دلاتی چلوں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ بحث پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی ہم ایسی ہی فکر انگیز اور معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔